ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، اونچائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الہدیٰ، امام الاتقیاء، امام الانبیاء، امام اعظم، خطیب اعظم، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2 جمعے قبل اور آج کا جمعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھایا جا رہا ہے.
پہلے دونوں جمعوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مطلق معراج تھی۔ آپ نے کیا دیدار کیا، کیا آپ کو دکھایا گیا، اور آج کا جمعہ تحفۃ المعراج ہے۔ معراج میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا تحفے ملے۔ جب مہمان کسی کے پاس جاتا ہے تو میزبان اپنی طرف سے بڑی کاوش کے ذریعے کاوش کرتا ہے کہ میری طرف سے کوئی کمی نقص نہ رہے۔ اس کو جب جانے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر، یادگیری کے لیے کہ یہ ہماری طرف سے قبول کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیر تو کمال ہی کروا دی ہے، دنیا میں کوئی بھی وہ سیر نہیں کر سکتا قیامت تک، اور نہ ہی وہ سیر کسی نے آج تک کی ہے۔ بے مثال اور بے مثل، جیسے آپ کی شخصیت ہے ویسے ہی آپ کو سیر بھی بے مثال اور بے مثل کروائی گئی۔ اس کے ساتھ جو تحفے دیے گئے ہیں، دنیا کوئی کیا دے سکتی ہے؟ کوئی کسی کو چند ٹکے اور پیسے ہی دے سکتے اور کیا دے سکتے؟ زیادہ سے زیادہ پھول دے دیں گے، خوشبو دے دیں گے، کوئی سینری دے دیں گے اپنی یاد کے لیے۔ اللہ نے تحفے بھی کمال دیے ہیں۔ دنیا میں قیامت تک آنے والا ہر فرد اس تحفے کی لذت اور خوشبو محسوس کرتا ہے۔ سب سے پہلا تحفہ اور سلامتی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے جا کر سلام دینا۔ بیٹا ٹیک چھوڑ دو، آگے ہو جو سیدھے ہو کے بیٹھو، بھائی آپ بھی ٹیک چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تحفہ سلام کے ذریعے، کیونکہ قیامت کے دن جنتیوں کی آخری دعا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہے مجھے بڑے کا سلام آئے، میرے لیے نیک اور بزرگ دعائیں کریں، صوفی صاحب میرے لیے دعا کرے۔ آج ہم خوش قسمت ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سلامتی کا پیغام بھیجا۔ ہر امتی کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتا ہے اس کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سلام ہے، اور فرمایا کہ ان کو بتا دینا اپنی امت کے لوگوں کو جنت کی زمین بڑی زرخیز اور اعلیٰ قسم کی ہے۔ تحفے دینے والے اب تحفے کے فوائد بھی بتا رہے ہیں۔ ہم جس منزل اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس منزل کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی امت سے کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں کاشتکاری کریں۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے، کاشتکاری تو ہم کرتے ہیں، پودے بازار سے خریدنے پڑیں گے، پودا لگانے پڑیں گے، بیج لگانا پڑے گا، پھر اس سے پودا نکلے گا، پھر وہ جناب کوئی خوشبو والا ہوگا، کوئی پھل والا درخت نکلے گا۔ لیکن اللہ نے جو جنت میں درخت لگانے ہیں ان کا کوئی بیج نہیں ہے۔ فرمایا ان سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھتے رہنا، جیسے تم زمین پر پڑھو گے اللہ جنت میں درخت لگاتے جائیں۔ وہاں پلاٹ کی بکنگ فری میں ہے، ہر ایک کو چاہیے سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ کیوں؟ جہاں کوئی آدمی ملکیت بنانا چاہتا ہے وہاں چار دیواری کھڑی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے۔ جنت میں اگر ہمیں اپنی نشاندہی کرنی ہے تو زمین پر کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک اور روایت میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سبحان اللہ الحمدللہ کے بعد فرمایا
اپنی امت سے کہنا ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیں، اس کے ذریعے اللہ جنت میں قاش کر دیں گے۔ جب یہ سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا اور جنت کے لیے ہمیں بکنگ بتا دی ہے، اب اللہ کی طرف سے تحفے مل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سب سے بڑا تحفہ 5 نمازوں کا دیا گیا۔ 5 نمازیں، جب آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ اور ہدیہ دیا گیا، واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا ہے آپ کو؟ جواب دیا مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، میں نے اس کام کو آزمایا ہے، اس کی پریکٹس کی ہے، پریکٹیکل میں دیکھا ہے۔ دنیا میں جا کر انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے پاس جائیے اس کی تخفیف کرا لیں۔ اب تخفیف میں اختلاف ہے، بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام جاتے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہی، بعض میں ہے کہ آپ علیہ السلام جاتے اور 10 نمازیں کم ہوتی رہی، 10 نمازیں کم ہوتی رہی، آخر میں جب 10 بج گئی تو آپ پھر گئے تو اللہ نے 5 نمازوں کی تخفیف کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا دوبارہ اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ سے اور تخفیف کراؤ، نماز کو کم کروا لو، لوگ اس کو بھی ادا نہیں کریں گے۔ تو آپ کے اور میرے پیر و مرشد امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب مجھے اللہ کے پاس تخفیف کے لیے جانے کے لیے شرم آ رہی ہے، پڑھیں گے، یہ امید لگائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، ہم نے 50 کے ذریعے کم کرتے کرتے 5 تم پر فرض کی ہیں، زمین پر تم 5 پڑھو گے، ہم اجر تمہیں 50 کا عطا کر دیں۔ یہ ہے کمال تحفہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو جب معراج پر لے جایا جا رہا تھا اور یہ تحفہ ملنا تھا، ابھی تحفہ دیا ہے، اس سے پہلے طہارت کی ہے، آپ کے دل کو نکال کر صاف کیا گیا ہے، حکمت اور دانائی بھری گی، قدورت اور جو آپ کے دل میں غصہ تھا سب چیزیں نکال لی گی۔ جیسے بظاہر صاف ہونا ہے ایسے اندر سے بھی صاف ہونا ہے۔ یہ نماز کے لیے اولین شرط ہے۔ انسان دل میں قدورت، نفرت، بغض اور غصہ رکھے اور نمازوں پر ہی زور رہے، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل وادی ہے جو جہنم کی سب سے بدترین وادی ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھتے ہوں گے، نماز میں اخلاص نہیں ہوگا، نماز پڑھتے ہوں گے اپنے اللہ کا دل میں ڈر نہیں ہوگا، نماز پڑھتے ہوں گے نماز کے مطلب کا ہی نہیں پتہ، مانگا رب سے بھی اور در در دا کر ہم سر بھی جھکاتے رہے، یہ سر اس لیے نہیں بنا، یہ نماز کی حالت میں اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ نماز کا مقصد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، رٹ تو لگائی ہوئی ہے، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہے۔ نماز کے معنی کو لینا ہے، نماز کے لیے دل کا سب سے پہلے صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو جب معراج پر لے جانے لگے تھے آپ علیہ السلام کے دل کو بھی دھویا گیا تھا۔ ظاہری تو صفائی تھی، باطنی صفائی بھی کی ہے۔ نماز پڑھ کر ہم جب نکلیں تو ہمیں برائی اور شر سے نفرت ہونی چاہیے، تب جا کر ہماری نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ نماز ہے جو تمہیں بے حیائی فحشی سے روک دے۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ معاملہ درست نہیں، اس کا مطلب ہماری نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو جانوروں کے پیچھے باندھ کر جنگل میں پھینک دینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس کو قید کر دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر نماز ہے پھر ہم مسلمان ہیں، اگر نماز نہیں تو پھر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ لڑنے اور جھگڑنے کے لیے مسلک اور جماعتوں پر ہم نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ہماری فلاں پارٹی اور فلاں جماعت ہے۔ اللہ کے ہاں جماعتوں کی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کے اخلاص کی قدر ہے۔ اگر آپ کے دل میں قدورت ہے، جماعت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی جماعت نے آپ کے کام نہیں آنا، بلکہ آپ کے اخلاص نے کام آنا ہے۔ یا وہی روایت جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ آپ کا کون سا عمل ہے؟ انہوں نے بتلایا تھا میں اللہ کی رضا کے لیے جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ یہ اخلاص ہے نماز میں، یہ سب سے زیادہ قربت ہے نماز میں۔ اگر اپنے مالک اور خالق سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو نماز کی حالت میں ہم اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مومن آدمی نماز میں آتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے حمدنی عبدی، ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نماز میں کرنا کیا اور کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور اس کے بعد انسان مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلے طریقہ بتایا گیا ہے نماز میں اللہ کی حمد اور بڑھائی اور کبریائی بیان کرو، اس کے بعد مالک سے مانگو۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہم معراج بڑے شوق اور جنون سے سنتے ہیں، اور سننی بھی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ اور پہلو ہے۔ آپ کے لیے خصوصی ایک معجزہ تھا، یہ معجزانہ طور پر تھی کہ دنیا کے بس میں نہیں ہے کہ آسمان کو چیرے اور 7 آسمانوں پر چلے جائے۔ یہ اللہ نے آپ کے لیے خصوصی ڈیمانڈ کی تھی، آپ کو خصوصی تحفہ دیا ہے۔ سننا چاہیے، اس میں ایمان بڑھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سال کے بعد سن لیں اور سال کی چھٹیاں لے کر نماز سے چلے جائیں۔ تحفہ ملتا ہے، بزرگ اپنے بڑوں کے ہم تحفوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کئی مہمان چلے جائیں بتاتے ہیں ہمارے دادا جی نے یہ کارنامہ کیا تھا، ان کو یہ تحفہ ملا تھا۔ آج ہماری نسل میں یہ چل رہا ہے، کوئی عجیب سی چیز دکھاتے ہیں، کوئی کون سی چیز دکھاتا ہے، کون سی کہ میں وزیر اعظم نے ہمارے فلاں کو یہ چیز دی تھی تحفے میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ نماز کا ملا تھا، اور دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوتے فرما رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت۔ لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ تیسری بار آپ نے 4تھی بار فرمایا وما ملکت، اور جو تمہاری متحدی میں کام کرنے والے ہیں ان کا بھی خیال کرنا۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، کیوں؟ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو نہیں پڑھا، نہیں ادا کیا، گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، اور جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کر لیا۔ یہ ہے معراج کا مین مقصد۔ زمین پر ہم چلیں پھریں، 5 وقت کی اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کریں۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اجر 50 نمازوں کا لکھا جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے آپ 1% کریں اور آپ کو 10% اس کا ایک ہدیہ مل جائے، کوئی کاروبار نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ نے سورۃ بقرہ کی، معراج کا تیسرا تحفہ آ رہا ہے۔ پہلا ابراہیم علیہ السلام کا سلام اور ان کی بتائی ہوئی دعائیں، اس کے بعد نماز۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ایک روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے پوری رات کے لیے اس کو کافی کر دیتے ہیں۔ اب کافی کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو علماء نے لکھا ہے ایک ساری رات قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے،
ایک آدمی وضو کر کے دعائیں پڑھ کے اذکار پڑھ کے آخر میں سورۃ بقرہ کی 2 آیات کو پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ اس کو اس قیام کرنے والے سے بھی زیادہ اجر سے نوازے، کافی اس اعتبار سے ہوتی ہے۔ دوسری، شیطان کی شرارت سے وہ کافی ہوتی ہے، شیطان کی چالوں کو نہیں چلنے دیتی۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ بقرہ کی تلاوت گھر میں کرتا ہے، اللہ اس گھر سے شیطان کو سے پاک کر دیتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے۔ اب سورۃ بقرہ کے ساتھ ہمارا کتنا ایک تعلق ہے، اور بالخصوص ان 2 آیات کے ساتھ کتنا تعلق ہے، یہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں۔ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھے، اپنی اصلاح کریں۔ اصل میں مصیبت یہ ہے، ہر ایک دوسرے کی اصلاح پر لگا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہر ایک اپنے دل میں سوچے، کتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کتنا ہم استغفار کرتے ہیں، کتنی بار ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کتنی بار الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور کتنی راتیں ہو گئی ہیں ہم نے کبھی تلاوت ہی نہیں کی، ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ تیسرا، چوتھا تحفہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے میری اس امت کو ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ جو شخص شرک پر فوت ہو جاتا ہے، عام طور پر مسئلہ یہی سنا جاتا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے، جو مشرک ہے وہ تو سیدھا ہی جہنم میں جائے گا۔ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ جو شخص شرک پر فوت ہو جائے، مشرک ہونا یہ اس کی غلطی ہے، جب اللہ اس کو توفیق دے دے، وہ توبہ کر لے دنیا میں، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ شرک پر فوت ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ اس کے لیے ہے، جو شرک پر فوت ہو جائے اس کی بخشش نہیں ہے۔ جو زندگی میں شرک کرتا ہے اس کو سمجھائیے، اس کے سامنے توحید کو رکھیے، شرک سے اس کو نفرت دلائیے، یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، اس آدمی کو علم ہی نہ ہو۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ ہم تو یہاں بیٹھ کر اس کو دیکھ کر اس کی حرکتوں کو نوٹ کر کے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو مشرک ہے اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اگر خدا کے اللہ کے سامنے وہ عرض کرے، اللہ مجھے شرک کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، تو اس بزرگ نے، اس مولوی صاحب نے، اس عالم نے، اس نمازی صاحب نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، مجھے کبھی پاس بٹھایا ہی نہیں، تو ہم اپنی توحید کی صفائی وہاں کیا بیان کریں؟ توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں ہی رکھیں بس۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کے کلمہ کو، اللہ کی توحید کو بلند کریں، دنیا میں اس کا پرچار کرے۔ مشرک اگر مر جائے، اگر اس کو علم نہ ہو، تو اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو توحید کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، بھائی یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے۔ اگر اس راستے پر چلتے رہے اور اسی حالت سے دنیا میں چلے گئے تو بخشش نہیں ہونی۔ اس لیے مشرک جو ہو اس کو ڈرانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بس صرف زبان ہی چلاتے رہیں، تبصرے ہی کرتے رہیں، اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کریں۔ اور کبیرہ گناہ کا مسئلہ رہا، آپ نے فرمایا، اس سے بھی لوگ غلط مسئلہ نکال لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری ساری امت ہی بخشی جائے گی سوائے مشرک کے، نمازوں کی کون سی ضرورت ہے، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہ ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، ہم سے غلطیاں ہوگی، گناہ ہوگے، وہ ہمارے اب اختیار میں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمیں معاف کر دیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص توحید پرست ہوگا، اس کی میل کچیل اتارنے کے لیے اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ جیسے سنار کے پاس سونا جاتا ہے تو وہ بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اس سے میل کچیل، زنگ، جو اس کے ساتھ ویسے جڑی ہوئی چیزیں ساری زائل ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، خالص سونا بچ جائے، خالص نکالنے کی کوشش کرتا ہے بھٹی سے۔ تو اللہ بھی گنہگاروں کو جہنم میں ڈالیں گے، مسلمانوں کو نکالیں گے، جیسے سنارا سونے کو نکالتا ہے پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو ڈالیں گے،
ان کی جھاڑ پوچھ کرنے کے لیے، ان کو دھونے کے لیے، ان کی گناہوں کی صفائی کرنے کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، اگر جو اس سے غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اگر ہم مالک کے سامنے رو پڑے اللہ ہمارے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اسلام کا راستہ بتلائیے، میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، ان معاملات کو چھوڑتا ہوں، صحیح معنوں میں مسلمان مجھے بنانے کے لیے مجھے راستہ بتلائیے۔ آپ نے 5 بنیادی چیزیں بتلائی۔ وہ شخص واپس پلٹا، اس کے الفاظ تھے میں پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ ہوں، مجھے چند چیزیں بتا دیں جن پر میں عمل کروں اور میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ آپ نے جب 5 چیزیں بتلائی اس نے کہا اللہ کی قسم نہ میں ان میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اسی روایت کے الفاظ، آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے دنیا پر چلتے ہوئے اس آدمی کو دیکھ۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ شخص اونٹ سے گرا اور فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے بغیر عمل کے جنت میں جاتے ہوئے شخص کو دیکھنا اس کو دیکھ۔ دل ہمارا صاف ہو، نمازیں تب ہماری اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ اگر دل میں کدورت ہے، نفرت ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، پھر نمازیں کیا سر رات قیام بھی ہو، ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مین 4 تحفے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ 5 نمازوں کا ادا کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی، سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔